بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دنیا کا ہر انسان ایک آرام والی سکون والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، انسانی فطرت ہے، کوئی مشقت نہیں چاہتا، کوئی تنگی نہیں چاہتا۔ تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں آسان زندگی کا راستہ بتایا، وہ قرآن ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ ہی ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تمہیں بہترین زندگی کا گر سکھاتا۔ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ تم میری مان لو تو ہم تمہیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائیں گے۔ تو بھائیو، قرآن صرف رمضان میں سننے سنانے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک ہماری زندگی میں اس طرح ہے جیسے کھانا اور پینا۔ روٹی اور پانی کے بغیر آدمی چند دنوں کے بعد موت کے گھاٹ اتر جاتا، مر جاتا۔ قرآن سے اور نبی پاک کی سیرت سے دور رہنے کے بعد انسانی روح مر جاتا، پھر وہ بس ایک مردہ لاش ہے، جو زندہ لاش ہے جو چل رہی ہے۔ تو صرف رمضان میں اس کا اہتمام نہ کیا جائے، قرآن پاک کو سارا سال پڑھا جائے۔ علماء نے اس کے ترجمے کر دیے ہیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کو اچھا لگے آپ اس کا مطالعہ کریں۔ موجودہ اس وقت میں جو سب سے بہترین ترجمہ کیا ہے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے، آسان ترجمہ قرآن، وہ سب چونکہ باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ آپ پڑھا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ بقرہ میں ایک چیز آج آپ کے شیخ صاحب نے یاد دلائی تھی، تو وہ مجھے خیال آیا کہ واقعی اس کو بیان کرنا چاہیے، وہ ہے آیت الکرسی، کہ اس میں اللہ کا تعارف ہے ایسے خوبصورت انداز میں۔ سارے جو دین ہے اس کی بنیاد ہے توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین پلر ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اس جہان کا بنانے والا ہے، لہذا مجھے اس کے مان کے چلنا۔ کیسے ماننا ہے؟ محمد و رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر مجھے چلنا ہے۔ انہوں نے اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت کو عملی طور پر 23 برس میں کر کے دکھا دیا۔ اور پھر کوئی 2.5-3 لاکھ 1,24,000 تو حج میں موجود تھے، صحابہ اس سے کم از کم دگنے ہوں گے، گن تو کوئی سکا نہیں، لیکن 1,24,000 مشہور ہو گیا۔ یہ وہ تھے جو حجاج اس وقت آپ کے ساتھ، باقی اس سے زیادہ تھے صحابہ۔ تو ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے ایسی دی میرے نبی کو، جنہوں نے اپنے نبی کی زندگی کو اپنے اندر اتارا اور پوری دنیا کے سامنے ایسا نمونہ پیش کیا۔ وہ معصوم نہیں تھے، معصوم انبیاء ہوتے، وہ محفوظ بھی۔ ہم نے ایک اصطلاح نکال لی کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے۔ معصوم محفوظ میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے، وہ مغفور تھے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ہے ان کی سب سے بڑی فضیلت۔ سب سے بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کہ اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب ہمارا وعدہ ہے سب کو جنت دوں گا، لہذا فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا، اب اس پر بحث کرنا یہ ان کی شان کے مناسب نہیں ہے، خلاف ہے۔ جس اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہ قرآن میں پہلے فیصلہ کر کے سنا چکا ہے کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ تو وہ اگر ہم ان کو محفوظ سمجھیں، بھائی تم اس طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ میرے نبی کا تھے، وہ تو جی نبی تھے، ہم کہاں نبی کے طریقے پر چل سکتے؟ اچھا بھئی ان کے ساتھی ہیں، وہ تو جی محفوظ تھے، ہم کہاں اس کے طریقے پر چل سکتے ہیں؟ تو شیطان راستے بنا دے گا۔ وہ نہ معصوم تھے نہ محفوظ تھے، وہ ہماری طرح عام انسان تھے، لیکن ان کو نبی کی صحبت نے رنگ دیا۔ خطاؤں سے نہیں نکلے، لیکن اتنا اللہ اس کے رسول کو راضی کیا کہ اللہ نے کہا جاؤ سب معاف ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیسے کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اور اس پر پھر آگے ایک موت کے بعد زندگی آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار وہ اسی کلمے پہ رکھا ہے کہ جس کے پاس یہ کلمہ ہے اور اس کلمے کی ضروریات کو پورا کیا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس کے پاس یہ کلمہ ہے اور اس کی ضروریات کو پورا نہیں کیا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا اللہ کے قانون کے مطابق، باقی جس کو چاہے معاف کر دو۔ اور جس کے پاس کلمہ بھی نہیں ہے اس کے لیے پھر میرے اللہ کا قانون سب سے مختلف ہے۔ تو اللہ کا تعارف سارا قرآن، پہلے قرآن کی ابتدائی الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔ اس آیت کو اعظم آیتن کہا جاتا ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت۔ ایک جگہ مجھے پڑھا ہوا یاد آیا کہ ساری آسمانی کتابوں کا سردار
سید الکتب القرآن، قرآن ساری آسمانی کتابوں کا بادشاہ ہے، سردار ہے۔ وہ سید القرآن البقرہ، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے۔ وہ سید البقرۃ آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی سردار وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کو اعظم آیا، سب سے عظیم، سب سے بڑی نہیں، سب سے بڑی آیت ہے۔ اذا تداینتم بالدین، بڑی سورہ لمبی۔ اطول آیت وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یہ ہے اعظم آیت، سب سے عظیم آیت۔ تھوڑا سا اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن کچھ باتیں اور اسی کے ساتھ یاد آ گئیں۔ اخوف آیت، قرآن میں سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، سب سے زیادہ ہلا دینے والی آیت ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ قرآن کی سب سے دھمکی دینے والی آیت ہے، ڈرانے والی آیت ہے کہ ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں گا، اور برائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں گا، اور اس پر جزا ہے، اس پر سزا ہے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ایک رائی کے برابر بھی کوئی چیز ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے، میں اس کو بھی تول کر تمہارے سامنے کر دوں گا۔ اور قرآن کی سب سے شدید آیت، اشد آیت علی اہل النار، قرآن کی سب سے شدید آیت اہل جہنم کے لیے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اور قرآن کی سب سے امید دلانے والی آیت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ڈرو نہیں، مایوس نہ ہو، توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں، سب معاف کر دوں۔ اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، عدل کو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اچھا، یہ تو مضمون میں نے آپ کو پڑھا ہوا بتایا ہے، تو اس میں جہنم والوں کے لیے بھی آیت آ گئی، کفار کے لیے بھی آ گئی، اللہ کی عظمت ہیبت بھی آ گئی۔ تو میں چونکہ جنت میرا مضمون ہے، میں سب سے پہلے جنت کو ممبر پہ اللہ نے میرے ذریعے سے بیان کروایا، تو میں نے دیکھا اس میں جو جنت والوں کے لیے سب سے بہترین آیت کون ہے، جیسے جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ تو جنت والوں کے لیے سب سے بہترین آیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ میرا تتبع یا میری تلاش کے بعد ہے، ضروری نہیں یہ صحیح ہو، اس سے بھی کوئی عالی شان آیت ہو سکتی ہے جنت والوں کے لیے، لیکن جو میں نے ڈھونڈوں اس نظر سے جب میں نے قرآن کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے سورہ قاف کی آیت لگی کہ یہ سب سے زیادہ جنت والوں کے لیے خوشخبری ہے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ مجھے لگا کہ فلن نزیدکم ولدینا مزید، میں نے اس کو جوڑا، تو میں نے اپنے طرف سے یہ ایک استنباط کیا کہ یہ آیت میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی خوشخبری کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کے بنائی ہے، لہم ما یشاؤون فیہا۔ تو ما یشاؤون کی حد کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت یاد آ گئی کہ جنت میں ایک بادل اٹھے گا، بادل تو ان پر آتی مشک و عنبر کی بارش کرے گا، تو اس کے بعد اس بادل میں سے آواز آئے گی کہ جنت والو کیا چاہتے ہو، تم پر اس کی بارش کرو، کیا چاہتے ہو، تم پر اس کی بارش کرو، لہم ما یشاؤون فیہا۔ یہ بڑے زمانے کے بعد مجھے بات یاد آئی، اس میں ہے حادی الارواح الی بلاد الافراح میں یہ بات موجود ہے، جو میں نے آج سے کوئی 36 سال پہلے پڑھی تھی میں نے۔ تو احمد بن ابی الحواری یہ تابعین میں سے ہیں یا تبع تابعین میں سے ہیں؟ وہ کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے وہ موقع دے دیا نا اور بادل نے کہا کہ بولو کیا بارش کروں، تو میں کہوں گا میرے اوپر تو حوروں کی بارش کر دے، امطری علی جواری مزینات، میرے اوپر فل میک اپ والی حوروں کی بارش کرتے ہیں۔ لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ پھر اللہ کہتا ولدینا مزید، پھر وہ ملے گا جس کا تمہیں خواب و خیال بھی نہیں، مزید انتہائی کوئی۔ تو یہ ہے اعظم آیا، اس میں اللہ کا تعارف ہے، اور اللہ کا نام نامی اس میں کتنا گھوم ہے ہم گنیں گے۔ اللہ، اچھا ایک بات اور یاد، اللہ کا نام قرآن میں کیا ہے؟ بولو سارے بولو، دوبارہ بولو، پھر بولو،
کہیں خدا بھی آیا ہے؟ کہیں خدا آیا؟ یہ کیا تم نے لگایا ہوا ہے؟ پٹھان خدا کو خدا بنا جاتا ہے، خدا پاکا، خدا پاکا، وہ اور آگے لے جاتے ہیں۔ وہ جو ہمارے گجراتی میں نے یہ خدا کو خدا بناتے ہیں، خدا کی قسم خدا۔ ارے اللہ کا نام اللہ ہے، تم علمی لوگ ہو کر اس کو اللہ کے بجائے خدا لکھتے خدا ہو، پڑھتے خدا ہو، بولتے خدا ہو۔ وہ میں نے ایک مضمون پڑھا میری اس بات کے رد میں، اور رد کس بات پر؟ ہمارے اکابر نے خدا کہا ہے، ہم کیوں نہ کہیں؟ یہ دلیل دی جائے۔ ارے بھئی میں کب کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا حرام ہے؟ میں نے کوئی کبھی کہا؟ میری تو لائن ہی نہیں فتویٰ دینا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا اللہ کی تعبیر نہیں کرتا، جیسے ہمیں کہا جاتا تھا گاڈ مت کہا کرو، گاڈ انگریزی میں گاڈ، کہ گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یعنی فل ترجمہ، فل۔ بھگوان اللہ کا اللہ کی پوری ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ ایشور، دیوتا، اوتار، بھگوان، خدا، گاڈ اور جتنے دنیا میں مختلف زبانوں میں نام ہیں، کوئی نام اللہ تعالیٰ پر پورا فٹ نہیں آتا سوائے اس کے جو اللہ نے خود بتایا، اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو خدا نہ کہا کرو، منع نہیں ہے۔ دیکھو بار بار سنو، بار بار سنو، چونکہ تم سو کے سنتے ہو، باہر جا کے فتوے لگاتے۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور جب پڑھتا تھا تو ہسٹری، تاریخ کا ہو رہا تھا لیکچر، پیریڈ یاد، تو ایک لڑکا پیچھے سو رہا تھا۔ وہ جو ہسٹری کے پروفیسر تھے وہ بتا رہے تھے صحرائے گوبی کے بارے میں۔ صحرائے گوبی ہے چین اور منگولیا، چائنا سے چلتی ہے، منگولیا میں داخل ہوتی ہے، اور منگولیا والا جو حصہ ہے صحرائے گوبی کا، اس میں چنگیز خان پیدا ہوا اور مغل قوم پیدا ہوئی جنہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دی۔ اچھا، اب ان کی نظر پڑ گئی، ان کا رول نمبر 56، یس سر، ویئر از صحرائے گوبی؟ صحرائے گوبی کہاں ہے سر؟ چھنگا مانگا میں۔ اس نے کہا دفع ہو جاؤ، ایک ہفتے کے لیے مجھے شکل نہ دکھانا۔ یا تم غافل بیٹھے ہوتے ہو یا سوئے ہوتے ہو اور میری بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہو۔ خدا کہنا منع نہیں، بھگوان کہنا منع نہیں ہے، گاڈ کہنا منع نہیں ہے، ایشور کہنا، ہر ایک کی اپنی زبان ہے، لیکن اللہ کے سوا کوئی لفظ نہیں جو اس ذات کی پوری ترجمانی کر سکے۔ لہٰذا کم از کم تم بچے جو میرے پاس پڑھ رہے ہو یا جو سن رہے ہو یہاں بیٹھ کر یا اس کیمرے کے ذریعے سے، اللہ کو بولنا سیکھو۔ اللہ، لفظ اللہ میں خصوصیت ہے، جتنے حرف ہیں نا نقطے والے، با، تا، ثا، جیم، خا، زال، زا، شین، ضاد، ظا، غین، فے، قاف، نون، یہ جتنے نقطے والے حرف ہیں یہ کمزور ہیں اور بغیر نقطے والے طاقتور۔ اس کی ایک وجہ جو سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ نقطے والا جو حرف ہے وہ اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے باہر سے ایک نقطے کا محتاج ہے، دو کا محتاج ہے، تین کا محتاج، اور جو بغیر نقطے والا حرف ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کا محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک، شین کو تین نقطے چاہیے تب اپنا مطلب بتائے گی، اور سین کو کچھ نہیں چاہیے، وہ اپنا مطلب خود بتا دے۔ سمجھ میں آئے؟ لفظ اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے؟ کوئی۔ اللہ نے ان حرفوں سے اپنا نام چنا جس میں نقطہ نہیں۔ لفظ محمد کوئی نقطے والا حرف ہے؟ احمد کوئی نقطے والا حرف؟ اللہ کتنے حرف ہیں؟ 4۔ محمد کتنے حرف ہیں؟ 4۔ احمد کتنے حرف ہیں؟ 4۔ 4 کو 3 دفعہ جمع کرو تو بن گئے 12۔ تو جب اللہ نے کلمہ جوڑ کے دیا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ اللہ کے لفظ کی ایک اور خصوصیت، کسی حرف میں لفظ میں سے حرف نکال دو تو اس کا مطلب دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ مثلا خدا ہی لے لو، خدا کی خا ہٹا دو تو پیچھے بچے گا دا۔ یہ پٹھان ہی بولتا ہے دادے دادے دادے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ اچھا دادے یہ ہے، تم پٹھانو؟ اچھا اچھا اچھا۔ اب اس کی دال ہٹا دو تو بن جائے گا خا، تو بھی خا 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 خا، وہ بھی یہی کہتے ہیں ہاں 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 ہاں، اتنا تو مجھے بھی پشتو آتی ہے بھائی۔ اس کا آخری الف ہٹا دو تو وہ خد بن گیا یا خود بن گیا یا خد بن گیا یا کیا بن گیا۔ لفظ خدا سے میں نے آپ کو مثال دے دی کہ حرف نکالا مطلب بدل گیا۔ یہ لفظ اللہ ہے، الف لام لام ہا،
یہ الف ہٹا دو، پیچھے بچا للہ، تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک حرف نکلنے کے باوجود بھی ترجمہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ لام ہٹا دو، پیچھے بچ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ سارا